مسئلہ مولانا روم تصوف اور سلوک کی کتاب ہے. اس میں تصوف کی راہ سے علم و عمل اور اخلاص کی تعلیم کچھ اس طرح دی گئی ہے کہ ادنا و اعلیٰ خاص و عام سبھی اپنے اپنے مقام پر مولانا کے فلسفہ اخلاق سے فیض یاب ہو رہے ہیں. راہ محبت کے سفر کو سلوک اور اس راستے کو طے کرنے کے لیے جن آداب و شرائط، قواعد و ضوابط کی ضرورت پڑتی ہے اس کو علم تصوف کہتے ہیں. بالفاظ دیگر قلب و نظر کو پاک و طاہر کرنا اور شوق ملاقات میں دوست کی طرف سفر کرنے کا نام تصوف اور سلوک ہے. حضرت مولانا رومی مقام محبت سے آگہی کے خاطر ایک قصہ سنا رہے ہیں. ایک دوست دیدار دوست کے شوق میں دور دراز کا سفر طے کر کے دوست کے گھر تک پہنچا. معلوم ہوا دوست مکان کے اندر ہے اور دروازہ بند ہے. اس نے دستک دی اور دوست کو اپنے آنے کی اطلاع پہنچائی. دروازہ نہ کھلا. وہ شوق ملاقات میں بے قرار اپنی آمد کی اطلاع دے رہا تھا. اندر سے آواز آئی، دروازے پر کون ہے؟ یہ دوست کی محبت میں سرشار مگر آداب محبت سے ناواقف تھا. فرماتے ہیں مولانا رومی کہ اس بیمار محبت کے منہ سے نکل گیا، دروازے پر میں ہوں. اہل محبت کی نظر میں انا کی فنا کا نام دوستی ہے. جس وقت آدمی کی نگاہ میں تشخص اپنی ذات خاص پر نظر ہو وہ ناپختہ ہے. محبت دید دوست میں ڈوب جانے کا نام ہے. دوست کی موجودگی میں خود کو دیکھنا، اپنے آپے پر نظر کرنا دوستی نہیں، نفاق ہے. اسلام و عبادت کا نظام دیدار دوست کی منزل ہے. جو عبادت میں کامل ہوتا ہے وہ اپنے آپے اور ساری کائنات میں صرف اسی کو دیکھتا اور اسی کو پاتا ہے. مولانا فرماتے ہیں اس کے منہ سے یہ کلمہ نکلنا تھا کہ دروازے پر میں ہوں. اندر سے آواز آئی، برو ہنگام نے برچنی خانے مقام خواب نے. گفت من گفتش برو ہنگام نیست، برچنی خانے مقام خام کے وارہاند از نفاق. اس نے جو کہا کہ میں ہوں، اس کے دوست کی طرف سے جواب ملا، جا ملاقات کا وقت نہیں. ایسے ناپختہ کے لیے اس دسترخوان پر گنجائش نہیں. ناپختہ آدمی کو ہجر و فراق کی آگ کے سوا اور کوئی چیز پختہ نہیں بنا سکتی، اور نہ نفاق یعنی دوئی سے رہائی دلا سکتی ہے. جو شخص اپنے آپ کو من اور ماں کے کلمات سے نمایاں کرتا اور اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی طرف مائل ہو، وہ اپنے آپ کو ممتاز اور کامل و مکمل سمجھتا ہے، وہ ابھی خام ہے، وحدت کی پختگی کو نہیں پہنچا، وہ بزم خلوت میں باریاب ہونے کے قابل نہیں. اپنے آپ کو ایسے کلمات اور تشخصات سے نمایاں کرنا جہاں دوسرے کے لیے عظمت کی گنجائش نہ ہو انانیت پر دلالت کرتا ہے. اللہ والے تو دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو ہیج ترہیج سمجھتے ہیں. جب آدمی دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا تصور کرے تو اللہ اس کو بڑا بنا دیتا ہے اور اپنی بارگاہ میں خشوع و خضوع کی نسبت سے نوازتا ہے. حدیث شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دین کان علی ابی فدققت الباب فقال من ذا فقلت انا فقال انا کانہ کرہ. مشکاۃ شریف کی حدیث ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس قرضے کے بارے میں حاضر ہوا جو میرے باپ پر تھا. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے فرمایا کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں.
تو آپ نے کہا میں ہوں، گویا کہ آپ نے اس کو ناپسند فرمایا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ گلستان میں فرماتے ہیں کہ ایک طالب کسی شیخ کی خدمت میں حصول فیض کی خاطر حاضر ہوا، دل میں اپنے ہنر و کمالات پر مسرور و نازا تھا۔ شیخ نے دیکھا کہ یہ خود بینی میں مبتلا ہے اور یہ خود بینی اس کے طلب صادق کے لیے سنگ راہ ہے، اور یہ حصول مقصود کے لیے حجاب و پردہ ہے، اس کا علاج ضروری ہے۔ اس مرید ناقص کا یہی علاج مناسب سمجھا گیا کہ وہ ہجر و فراق کی آگ میں اپنی ہستی کے احساس کو جلا جائے۔ مولانا فرماتے ہیں پختہ گشتہ سوختہ پس باز گشت باز گردے خانہ باز گشت بانگ زدو یارش کے بر در کی سان گفت بردر ہم توئی اے دل ستاں ذکر دوست کے اندر مشغول رہا اور مجاہدہ اور ریاضت کے بعد جب مشاہدہ دوست سے سرفراز ہوا تو اب پھر حاضر ہوا۔ وہ آتش ہجر و فراق میں جل کر خاک ہو چکا تھا، لوٹا اور بسط ادب دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون ہے دروازے پر؟ اس نے جواب میں کہا اے دلربا دروازے پر تو ہی ہے، میں اپنے آپے میں اور ہر طرف تجھی کو پاتا ہوں، تیرے سوا کوئی بھی تو نہیں ہے۔ اندر سے آواز آئی تو مقام محبت میں پختہ ہو گیا، تیری خامی دور ہو گئی، تم نے اپنے آپ کو بھلا کر ہماری یاد کو حرز جاں بنا لیا، اندر آ جا، اب تجھ سے کیا پردہ ہے۔ مولانا اس موقع پر تصوف کی خاص اصطلاح فنا اور بقا کا مفہوم واضح فرماتے ہیں۔ کل شیء خالق جز وجہ او چون نہیں در وجہ او ہستی مجو ہر کے اندر وجہ ماں باشد فنا کل شیء حالق نبوت جزا ذاک دل الا تو ولا گذشت ہر کے در الا تو فانی بگشت۔ فرماتے ہیں اس ذات پاک کے سوا ہر چیز ہلاک جو ہو جانے والی ہے، جب تو اس کے سامنے فنا نہیں ہوا تو اپنی ہستی کی امید نہ رکھ۔ جو کوئی ہماری ذات میں فنا ہو جائے وہ ہلاک ہونے کی سزا سے مستثنا ہو جاتا ہے، کیونکہ لا سے نکل کر اللہ میں داخل ہو گیا ہے۔ جو کوئی الا اللہ میں داخل ہو گیا وہ فانی ہے، وہ فانی نہیں باقی ہے۔ ان اشعار میں مولانا رومی تصوف کی خاص اصطلاحات سے آگہی بخش رہے ہیں۔ اللہ کی ذات میں فنا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو بے بس بنا لے، بے چون و چرا اس کے ہر حکم پر عمل کرے اور اس کی ذات و صفات کے بارے میں شک و شبے کی الجھنوں سے نکل کر اسی کو موجود پائے، لا موجود الا اللہ کا یقین کر لے اور کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی قدرت کاملہ کو تلاش کرے اور یقین کے اس درجے پر پہنچے کہ ہر شے کو اللہ کے سامنے غیر مؤثر اور بے بس یقین کر لے۔ وہ مرنے کے بعد
اپنے جسم اور اپنی ہستی سے اس بالا پر مقام پر ہوتا ہے جہاں انسان اس کو نہیں دیکھ سکتا مگر وہ انسانوں کو دیکھتا ہے، اس لیے کہ اس نے آپ کو اس ہستی کی رضا میں فنا کیا ہے جو باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی۔ ہر کے اندر وجہ ما باشد فنا کل شیء خالق نبوت اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔